آج قرآن مجید فرقان حمید سے جو بات آپ تک پہنچانی ہے، یہ بات بہت عجیب سی ہے، سننے میں عجیب بھی لگے گی، لیکن اب قرآن ہے، ماننا، اس پر ہمارا ایمان لانا یہ لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دو قسم کے لوگ جو ہے تو بیان فرمائے ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو بظاہر زندہ ہیں، سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں سم بکم عمی، کہ یہ محبوب یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں۔ حالانکہ بظاہر یہ لوگ گونگے نہیں، بظاہر یہ لوگ وہ جو ہے تو اندھے بھی نہیں، اور بظاہر یہ لوگ جو ہے تو بہرے بھی نہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید ان کے لیے یہ صفت بیان فرما رہا ہے۔ کیوں؟ اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب انہیں تبلیغ فرماتے، اللہ کی وحدانیت بیان فرماتے، اپنے رسول ہونے کا پیغام دیتے، اپنے جو ہے تو نبی ہونے کے بارے میں بتاتے، تو یہ لوگ زبانوں سے انکار کر دیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو انسنا کر دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر دیکھتے تو محبت کی نگاہ سے نہ دیکھتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دے کہ محبوب یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں۔ اب ایک تو یہ اس قسم کے لوگ ہو گئے۔ اب دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ترجمہ قرآن، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو جو زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کیا صفات بیان فرما رہا ہے کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ انہیں نہیں سنا سکتے کیونکہ یہ مردہ ہو چکے ہیں۔ یعنی زندہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں مردہ قرار دے رہا ہے، اور جو راہ خدا میں شہید ہو گئے، جن کے جسم تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جن کے سر تن سے جدا ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو خبردار، جو راہ خدا میں مارے گئے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ کہنا تو دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں گمان بھی نہ کرو کہ یہ مردہ ہیں، یہ تو اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور رزق بھی پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سوچئے کہ جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مردہ کہتا ہے، جو مردہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندہ کہہ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہی معلوم ہوتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ ہو اگرچہ وہ زندہ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مردہ ہے۔ اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں مچلنے والا ہو، اگر وہ راہ خدا میں شہید بھی کر دیا جائے، اگر وہ راہ خدا میں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، اگر وہ راہ خدا میں اس کا سر تن سے جدا بھی کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسے ہرگز مردہ نہ کہنا بلکہ یہ زندہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ زندگی نام ہے اس بات کا کہ حضور سے محبت کی جائے، حضور سے وفا کی جائے۔ جو بندہ حضور سے وفا نہیں کرتا وہ زندہ رہ کر مردہ رہتا ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کرتا ہے وہ میدان جنگ میں شہید ہو کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کا اعلان قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات اور، ہم آج اس پرفتن دور میں یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ لوگ اپنی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ جو ہے تو کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو نعوذ باللہ مر کے مٹی ہو گئے، حضور تو جو ہے تو مر کے اپنی قبر میں چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ جو ہمارے کان سننا گوارا بھی نہیں کرتے۔ اب قرآن ایک طرف کہتا ہے شہید زندہ ہے، اب عام لوگ کہتے ہیں جو جن کے عقائد خراب ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور مردہ ہے۔ اب آئیے قرآن سے ہی فیصلہ کرتے ہیں، شہید زندہ ہے تو کیا انبیاء بھی زندہ ہیں؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اب انعام کن پر فرمایا؟ پہلے نمبر پر انبیاء پر انعام فرمایا، دوسرے نمبر پر صدیقین پر انعام فرمایا، تیسرے نمبر پر شہداء پر انعام فرمایا، اور چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے انعام فرمایا صالحین پر، نیک لوگوں پر، اولیاء اعظام پر۔ اب اس
ترتیب کو دیکھیں تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد صدیقین کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد شہداء کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد صالحین کا ذکر فرمایا۔ تو اس ترتیب کو آپ اپنے آگے رکھیں، اپنے مد نظر رکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی سب سے بڑا درجہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے تو صدیقین کا درجہ آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے تو شہداء کا درجہ آتا ہے، پھر اس کے بعد صالحین کا درجہ آتا ہے۔ اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ جو شہداء ہیں تیسرے درجے والے لوگ، وہ اگر زندہ ہیں اور ان کی زندگی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے، تو جو تیسرے نمبر کے جو درجے والے لوگ ہیں یہ زندہ ہیں، تو پہلے درجے والے انبیاء کا عالم کیا ہوگا، آپ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ اس متعلق ایک حدیث پاک جسے ناصر الدین البانی نے اپنی صحیحین میں بھی ذکر کی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا اس بات کو کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اپنی قبروں میں عبادت بھی کرتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ پیارے محبوب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کو جمہور محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، ابن تیمیہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، ابن قیم نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی جہاں سے بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جسم میں میری روح کو واپس لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اپنے اس امتی کے سلام کا جواب بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کے تحت ابن حجر اسقلانی جو محدث ہیں، جو کہ پائے کے محدث ہیں، آپ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں جب روح کو داخل فرما دیتا ہے تو پھر اس روح کو نکالتا نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا لمحہ نہیں، کوئی ایسا سیکنڈ نہیں کہ جب حضور علیہ السلام پر کوئی امتی درود پاک نہ پڑھ رہا ہو، لہٰذا ہر لمحے میں ہر وقت میں حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم مبارک میں آپ کی روح کو واپس لوٹا دیا ہے، جس کی وجہ سے سرکار اپنی قبر انور میں جو ہے تو اپنے امتیوں، اپنے جو محبت کرنے والے ہیں، اپنے پیاروں کو جو ہے تو اپنے ان کے سلاموں کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ الحمدللہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی نے یہی ارشاد فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ کہے جو تجھ کو مردہ وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر زندگی عطا فرمائے اور اسی عقیدے پر موت بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔